یعنی جو زبان اس نے اپنے کلام کے لیے منتخب کی ہے، اور اس کا کلام جو ہر انسان کے لیے اور قیامت تک کے بندے کے لیے ہدایت ہے، اور ہر وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اسے دوسری زبان بڑی آسانی سے آ سکتی ہے، تھوڑی سی محنت کرتا ہے، فر انگریزی بولتا ہے وہ، بلکہ آپ کو تو ایسے ایسے لوگ بھی ملیں گے جو پتہ نہیں کتنی کتنی زبانوں میں مہارتیں رکھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں آگے انسان ہاتھ کھڑے کرتے کہ نہیں یہ بہت مشکل زبان ہے. آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی سائنٹیفک زبان ہے یہ، یعنی اس میں جو زبان میں چینجز ہم زبان کے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں ان چینجز کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں ان چینجز کے لیے، اس فلو کو برقرار رکھنے کے لیے بھی باقاعدہ قاعدے ہیں. اور یقین مانیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اپنے ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے غور و فکر کیا اور یہ قواعد آپ کے لیے ڈھونڈے. ہم تو صرف ان کی ہوئی محنت جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر کون سا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، یہاں پر کون سی سچویشن جو ہے واقع ہوتی ہے. اگر ہمیں قاعدہ بنانا پڑ جائے یا ان کی زبان میں اترنا پڑے تو شاید واقعی ہمارے ہاتھ کھڑے ہوں، لیکن یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں جن کی اپنی زبان عربی نہیں تھی. آپ اندازہ کریں، قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا لوگوں سے. تو دعا ضرور کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے کہ کچھ حصہ چلے ہمارا بھی اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دے، ہم بھی اس کے کلام کے حوالے سے کہیں کونے میں کہیں آخر میں. ٹھیک ہے، وہ واقعہ آپ کے علم میں ہی ہے ابو بن ادم والا، یعنی ان کا سوال تھا کہ کہیں ہے نام، انہوں نے کہا کہیں نہیں ہے. تو کہیں بھی نام آ جائے، جتنی بڑی فہرست ہے، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ کو ایک سے ایک بک پتہ نہیں کس پہلو پر قرآن مجید کے حوالے سے جو چیز کور کرتی ہے اس پہ ہمارے بزرگوں نے لکھ دی، سب اویلیبل ہے. تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت کریں، کوشش کریں، آسان کریں. اگر میرا طریقہ کار آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ہمت کریں، اسے آسان بنائیں، پھر پیش کریں لوگوں کے سامنے. یہ تعلیلات میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ تعلیلات کہلائی جاتی ہے. یہ ٹاپک جو ہے تعلیلات، حرف علت کے حوالے سے علیل سے تعلیلات، یہ ٹاپکس عام طور پہ ایسی کلاسز میں نہیں پڑھایا جاتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مزہ مجھے آتا ہے پڑھانے میں. اور پھر قرآن مجید میں استعمال، احادیث میں استعمال، عربی زبان میں استعمال ان ٹاپکس کا جس درجے میں ہے وہ آپ کے سامنے. کتنی ایگزامپل، شاید ہم نے فعل میں اتنی قرآن مجید سے ایگزامپلز نہ کی ہوں جو صحیح افعال میں کی ہیں جتنی ہم نے غیر صحیح افعال میں یہاں پر ایگزامپلز جو ڈسکس کی، صرف اس وجہ سے کہ یہ استعمال بہت زیادہ ہے اس کا. اور جو آج حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں بھی یہی آپ کا جو ہے فعل استعمال ہوا ہے. ہم نے دونوں گردانیں بنا لی، قواعد اپلائی کر دی ہے، تو ہمارے پاس اب جو چینجز آئی ہیں وہ کیا آئی ہیں؟ ابا یا با، پہلا سیغہ ریکوائرڈ ہے آپ سے، پوری گردانہ بے شک نہ بنائیں. ابا یا ابا کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، یہ انکار کرنا کے معنی میں استعمال. اس نے انکار کیا، ابا. اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا، اس نے انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور بڑا بننا چاہا. اب یہ وَاسْتَكْبَرَ یہ چیزیں بھی ہم نے پڑھنی ہے جو انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا ہمارا سلسلہ. اس نے انکار کیا، ابا، وہ انکار کرتا ہے، یا با، یا وہ انکار کرے گا، یا با. ٹھیک ہے، کون انکار کرے گا؟ من یا با. آپ پھر تجوید کے قواعد کے مطابق اسے من یا با آپ پڑھیں گے. اب میں وہ حدیث آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں جو میں نے آپ کو زبانی سنائی تھی. نبی کے رسول کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی
یدخلون الجنت، کل امتی، میرا ہر امتی، امتی میرا امتی، حالت رفع بھی امتی، نصب بھی امتی، جر بھی امتی، مرکب اضافی بن رہا ہے، کلو مضاف، امتی حالت جر میں استعمال ہو رہا ہے مضاف الیہ کے طور پہ، میرا ہر امتی، مراد میرے تمام امتی، یدخلون، داخلہ یدخلو، وہ داخل ہوں گے، یعنی میرے تمام امتی داخل ہوں گے کہاں پر؟ الجنت. یہ مفعول فی کے طور پہ استعمال ہوا ہے. داخلہ یدخلو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک لازم فعل ہے، اس کا مفعول نہیں استعمال ہوتا. کہا جاتا ہے فی داخلہ فی البیتی، وہ گھر میں داخل ہوا، اس میں متعلق فعل استعمال کرتے ہیں. لیکن کچھ افعال ایسے ہیں جس میں داخلہ آتا ہے، سکانہ، سین کاف نون، سکانہ. یہ دو ایگزامپل اس وقت میرے ذہن میں ہیں، داخلہ اور سکانہ. ان کے بعد آپ مفعول فی کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی فی حرف کے بغیر لفظ استعمال کر سکتے ہیں. یہ اجازت ہے عربی زبان میں. اس لیے اس کی ایک ایگزامپل تو یہ ہے. اور ساکانہ کی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت. وہاں ساکانہ کے ساتھ فی الجنت ہی نہیں کہا گیا. تو ساکانہ اور داخلہ اس کے ساتھ فی استعمال نہیں ہوتا. آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ عربی اسلوب جو ہے وہ یہ نہیں ہے. تو کل امتی یدخلون الجنت. اب ہم میں کا ترجمہ اس فی کی وجہ سے کر رہے ہیں جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے. میرا ہر امتی یا میرے تمام امتی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ یہ ایکسیپشن کے لیے حرف آتا ہے، اسے حرف استثناء، ایکسیپشن کسے کہتے ہیں؟ استثناء کو. ٹھیک ہے، اسے اس لیے حرف استثناء کہا جاتا ہے. یہ ایگزمپٹ کر دیتا ہے، یعنی یہ قاعدہ بیان کیا گیا، اس کے بعد ایگزمپٹ کیا گیا. ہم کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا مگر، سوائے اللہ کے، تو اسے ایگزمپٹ کر دیا گیا. تمام امتی جنت میں داخل ہو رہے ہیں مگر، سوائے من ابا. ابا اس نے انکار کیا. من ابا کس نے انکار کیا؟ من ابا جس نے انکار کیا. یہ اسماء استفہام ہی ہے نا، جن کو ہم اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. تو قرآن مجید یا عربی کانٹیکسٹ میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ من یا اسماء استفہام جو ہیں وہ اسماء استفہام کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں یا موصولہ کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں. یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے نا الا من ابا، تو جملہ بتا رہا ہے، کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہاں من جو کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. من ابا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قالو انہوں نے کہا، مراد صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، رسول پر نسب ہے. کیوں؟ حرف ندا جب مضاف الیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مرکب اضافی کنسٹرکشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو مضاف پر نسب آ جاتی ہے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعبا وہ انکار کرے گا. کون انکار کرے گا؟ میں یعبا. قالو وہ بولے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یعبا انکار کون کرے گا؟ قال آپ سے نے فرمایا من اطاعنی، اطاعنی، اب یہ نی کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میری، اطاع اطاعت کی، من اطاعنی جس نے میری اطاعت کی.
یہ وہ ٹاپک ہے عطا، جو ایک نیا لفظ آپ کے سامنے آیا ہے، جو کل سے انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گا ہمارا. تو ابھی تک جتنے الفاظ ہیں سب آپ کر چکے ہیں. قالا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوا، یعنی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی، کل ہی ہم نے پڑھا تھا، عین صاد یا مادہ، باب ضرب یضرب سے، عصا یعصی نافرمانی کرنا، عصانی اس نے نافرمانی کی میری، من عصانی کس نے میری نافرمانی کی. اب یہاں پر من آپ خود بتائیں موصولہ ہے یا استفہامی ہے؟ موصولہ. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، ابا اس نے انکار کیا، قد ابا یقیناً اس نے انکار کیا، یا اس نے تو انکار کر دیا، یعنی وہ انکار کر چکا. اور اگلا جو آپ کو لفظ لکھا ہوا عام طور پہ ملتا ہے، اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے، رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے. یہ تھا ہمارا ناقص جو آج کلوز ہو رہا ہے. اور رواہ اس ورب سے، یہ بھی ورب ہے نا، یعنی روایت کیا اس کو البخاری، یعنی بخاری نے اس کو روایت کیا. اب یہ روا سے ہمارا حروف علت کا لاسٹ ٹاپک وہ شروع ہو رہا ہے. آپ کہیں گے لاسٹ تو چل رہا ہے ہمارا ناقص، لیکن یہ لاسٹ اس اعتبار سے ہے کہ فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ سکتا ہے، لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آ سکتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے اس مادے میں خاص طور پہ دیکھا کہ دو اعتبار سے غیر صحیح فعل ہے، تو حرف علت بھی بعض اوقات دو جگہ پر آ سکتا ہے. کسی فعل کے حروف مادہ میں حرف علت دو جگہ پر بھی آ سکتا ہے. ایک جگہ پر کنٹرول کرنا اسے مشکل ہے، تو آپ دیکھیں گے جب دو جگہ پر وہ آئے گا تو واقعی اس کو قابو کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. لیکن اگر آپ ایک جگہ پر اسے کنٹرول کر چکے ہیں تو جس جگہ پر وہ آیا ہے اس کو اسی کے اعتبار سے کنٹرول کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جگہ پر کنٹرول ہو جائے گا. یہ اصل میں دو وائرسز جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ ہیں وہ، انہیں اس لیے حروف علت کہا جاتا ہے. یہ بیمار حروف ہیں، یہ جیسے اٹیک کرتے ہیں فعل پر اسے بھی بیمار کر دیتے ہیں. پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور علاج آپ کو پتہ ہے مختلف صورتوں میں کیا جاتا ہے. بعض اوقات کچھ پارٹ ہی الگ کر دیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کہیں سے اڑا دیا گیا، کہیں پہ چینج کر دیا گیا کچھ. تو یہ حروف علت کی بحث ہے. ایک پوزیشن ایسی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر کہ صرف آپ کی زبان پہ وہ الفاظ خود بخود چڑھ جائیں گے، آپ کی زبان سے خود ہی وہ نکلیں گے. مادہ آپ کے سامنے میں بولوں گا تو ایک وزن سامنے آتے ماضی مضارع کا، آپ باقی مادوں کو اسی وزن پر لے آئیں گے. لاسٹ ٹاپک شروع کرانے سے پہلے صرف ایک آپ کو اس کی میں جھلک دکھانا چاہتا ہوں. دیکھیں ابھی ہم نے ناقص پڑھا ہے، ناقص واوی اور ناقص جائی. ناقص آپ نے پڑھا ہے، ناقص واوی زیادہ تر باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے اور باب سمیہ سے. باب سمیہ والا جو ہے ناقص واوی وہ ناقص جائی کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا. ہم نے مادہ پڑھا تھا دال عین واو، دعوا یدعو. تو چینجز کیا آئی تھی؟ یہ کیا بن گیا تھا؟ دعا یدعو، دعا یدعو.
اب میں دیکھیں اس پیٹرن کو ذرا اپنی زبان پہ چڑھائیں، دعا یدعو، دعا یدعو، دعا یدعو، 3 مرتبہ دہرائیں گے، یہ آپ کی زبان پہ لفظ چڑھ جائیں گے. پہلا سیکھا، پہلا ریکارڈ ہے ہمارا دعا یدعو. اب میں مادہ اسی باب سے دے رہا ہوں، آپ اسی پیٹرن کو زبان پر رکھ کر انشاءاللہ تعالی اس کا ماضی کا پہلا اور مضارع کا پہلا سیکھا بنا لیں گے.